نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ نماز سفر سے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ یہ سلسلہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس میں ابھی ویکلی ایوری وینسڈے ایک کلاس ہو رہی ہے جو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب سے آپ سے، یہ جو لیکچرز ہیں یہ اس کتاب سے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اس گروپ میں نماز کا طریقہ، اس کی ریکارڈنگز ہفتے میں 2 بار شیئر کی جا رہی ہیں، بہت مختصر ریکارڈنگز ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ٹیچر روزینہ صاحبہ آپ کو تجوید اور ترجمہ کے ساتھ نماز مکمل سکھا رہی ہیں۔ آپ ایک بار یہ ان سب چیزوں کو ٹچ کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں میری نماز جو ہے اس میں کمی ہے، میں ٹھیک طرح سے نہیں ادا کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں یہیں سے۔ لاسٹ ٹائم یہ بلکہ میں کچھ اس کا حصہ آپ سے شیئر کر چکی ہوں، ایک دفعہ پھر اسی کو دہرا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سفر۔ سفر کی کچھ باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں ہم نماز جو پڑھیں گے وہ قصر نماز ہوگی جو ہم ادا کریں گے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا۔ تو اس میں ظہر، عصر اور عشاء کی جو 4 رکعتیں ہیں فرض، وہ ہاف ہو جائیں گے، 2 ہو جائیں گے۔ لیکن مغرب کے 3 آپ اس کو قصر نہیں کر سکتے، اور فجر کے آلریڈی 2 ہیں فرض۔ ایک یہ بات ہوگی۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کب ہوگی، جب اگر تو آپ گھر سے یہ نیت کر کے نکلے ہیں کہ مجھے فلاں شہر جانا ہے، اور وہ شہر جب آپ کے جس شہر میں آپ رہ رہی ہیں اس کی آبادی مکمل گزرنے کے بعد کیا وہ تقریباً، یہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہے علماء کی، بعض کہتے ہیں کہ جی 78 کلومیٹرز اتنا ہو، اس کا دور ہو، اور گھر سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے وہیں جانا ہے۔ اب وہ اس سے زیادہ دور بھی ہو سکتا ہے، بعض نے 90 پلس کہا ہے۔ تو گھر سے آپ کو پتا ہو کہ میں اتنی دور جا رہی ہوں، تو جیسے ہی آپ اپنے اس علاقے کی، گاؤں کی یا شہر کی آبادی سے باہر نکلیں گی تو نکلنے کے ساتھ ہی تھوڑی دور تک آپ پر یہ قصر نماز اب آپ ادا کر سکتی ہیں۔ اب شہر کی آبادی سے، اب اس کے بارے میں 3 میل یا 3 فرسنگ ابھی ہم دیکھیں گے آج۔ تو وہ جیسے آبادی ختم ہوئی، آپ سفر میں ہیں، پہلے تو آپ گھر سے نیت کر کے نکلیے میں فلاں شہر جا رہی ہوں، وہ اتنی دور ہے، اور پھر جیسے آبادی آپ نے کراس کی تو 3 میل یا 9 میل، ٹھیک ہے، مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں، ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ بس آپ قصر آپ پر، اب آپ مسافر ہیں، اب آپ کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ وہیں پر نماز ادا کریں گے۔ اب یہ نہیں کہیں گی کہ میں اب وہاں پر پہنچوں گی، تو بس جیسے آبادی سے تھوڑا سا آگے نکلیں، اتنا جتنا میں نے فاصلہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، گھر سے آپ کو پتا ہو کہ جی میں اتنے دن کے لیے جا رہی ہوں۔ اب اس کے بارے میں مختلف علماء کی رائے، بعض 19 دن بتاتے ہیں، بعض 15 دن بتاتے ہیں، لیکن زیادہ تر 3 دن۔ اگر ہم 3 دن کو ہی لیں تو گھر سے آپ کو پتا ہو، آپ کنفرم ہے جی کہ میں نے 3 دن تک رہنا ہے، تو قصر نماز ہوگی۔ اگر پہلے سے پتا ہے جی کہ مجھے اتنا لمبا رہنا ہے، پھر قصر نہیں ہوگی۔
پھر آپ پہلے دن سے ہی وہاں جا کر دوسرے شہر میں پہنچ کر آپ پوری نماز ادا کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچی ہیں، آپ چلے 3 دن کے لیے گئیں لیکن وہاں پھنس گئی ہیں، کوئی بیمار تھا اس کی عیادت کے لیے گئی ہیں، یا کہیں ٹکٹس نہیں مل رہے ہیں، کوئی اس طرح کا ایشو ہو گیا، تو اب آپ کو نہیں پتا میں آج جاتی ہوں، کل جاتی ہوں، پرسوں جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ پتا نہیں چل رہا ہے، تو چاہے وہاں پر کئی مہینے کئی سال بھی اگر آپ رہتے ہیں تو قصر ادا کریں گے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، اب ان کو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر کوئی میرے سمجھانے میں کمی رہی ہے تو جب میں بک سے پڑھوں گی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے سمجھ لیجئے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے تھوڑا بیان کیا تھا۔ باقی اس سے زیادہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے۔ آپ سے مفتی صاحبان کے نمبر مختلف مکتبہ فکر کے میں شیئر کروں گی، آپ ان سے اپنے مسائل دریافت کر سکتی ہیں۔ میں نے اتنا بیسک نالج یہی میرے ذمہ تھا۔ آئیے میں اس کو پڑھتی ہوں۔ اب جو میں نے بتایا ہے اب خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایکسپلین ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کم کرنا کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ جو شخص ارادہ سفر کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنی آبادی سے نکل جائے، اب وہ شریعت کی روح سے مسافر ہے، وہ اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی۔ ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3، بعض کے نزدیک 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا اور آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 میل شرعی میل جو یا 3 فرسنگ کی مسافت میں نکلتے، فرسنگ زیادہ ہیں، تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے۔ یہاں پر یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ انہیں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں ان کے استاد نے 3 میل کہا تھا یا 3 فرسنگ۔ پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً شہر کی آبادی سے نکلتے ہی یہ 9 میل پر قصر کر لے، بس یعنی کہ اپنی آبادی کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ اب چاہے اس نے وہ میں نے بتایا 78 تک جانا ہے، اتنے کلومیٹر تک، لیکن اب وہ یہاں پر یہ قصر وہ کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس نے وہ وہاں پہنچے گا تو کرے گا۔ باقی یہ جو سفر کی راستے کی جو ڈسٹنس ہے نا کلومیٹر، یہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو بیسک آئیڈیا دے دیا ہے، اور اس کے آگے اگر کوئی آپ کے مزید سوالات ہیں تو آپ یہ مفتی صاحبان سے دریافت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتی ہوں۔ اپنی آبادی کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ پر واقع ہو تو مسافر اب قصر کر سکتا ہے۔ اچھا جی، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ سفر میں رہا۔ یہ سب 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فطرے میں ڈال دیں گے۔ آج تو ہم امن میں ہیں، ہم نماز قصر کیوں کریں، نماز قصر کیوں کریں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کو رخصت دیتے ہیں تو اسے اختیار کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مینا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور بہت ہی امن کی حالت میں تھے۔ قصر کی حد: اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں
متردد ٹھہرے، کنفیوزڈ ہے کہ پتہ نہیں آج جاتا ہوں یا کل، تو تب تک نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ ابو حمزہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا اب ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ پر متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے۔ اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو، گھر سے ہی پتہ ہے کہ جی اتنے دن میں نے رکنا ہے، تو پہلے ہی روز سے پوری نماز پڑھنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں 19 دن قیام کیا اور قصر کرتے رہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر سفر میں کہ 19 دن اقامت کریں ہم قصر کریں گے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کریں تو پوری نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباس نے یہ فتح مکہ کے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 19 دن ٹھہرنے اور وہاں پر قصر پڑھنے سے اس چیز کا استدلال کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ آئیے نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک مسلک تو یہی ہے جس کا اظہار اس کتاب میں کیا گیا، مسافر 19 روز تک قصر کر سکتا ہے۔ دوسرا مسلک 14 دن کا ہے، بعض 15 کا بھی ہے۔ تیسرا مسلک 3 دن کا ہے۔ اسی طرح آخری مسلک کو علماء اہل حدیث کی اکثریت نے راجح قرار دیا ہے، اختیار کیا ہے۔ بس میں نے اتنا ہی آپ سے شیئر کرنا تھا۔ آگے آپ کو کوئی مزید سوال جاننا ہے آپ مفتی صاحبان سے دریافت کیجئے۔ سفر میں اذان اور جماعت۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی، یعنی کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تمہیں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، یعنی ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کو۔ اب کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، آج ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک نماز کے وقت میں دوسری کو ملا کر پڑھنا جمع کہلاتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، جمع تقدیم، جمع تاخیر۔ تقدیم کا مطلب ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک نماز کا وقت ہے، جیسے ظہر ہے، اس کے ساتھ آپ عصر پڑھ لیں، مغرب ہے اس کے ساتھ آپ عشاء پڑھ لیں۔ تاخیر ہے کہ بعد میں پڑھی جائے، بعد والی نماز کے ساتھ پڑھی جائے، عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لیں۔ یہ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں۔ جمع تقدیم، ظہر کے وقت نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر، مغرب نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر، اور مغرب کے وقت نماز مغرب کے ساتھ نماز عشاء پڑھنا، اسے جمع تقدیم کہتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، آپ گھر سے کہیں جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میری اثر ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر بھی کوئی جگہ نہ ہو، نہ وضو کی، وضو تو چلے گھر سے بھی بندہ کر جاتا ہے، نماز کی نہ ہم رک سکیں گے وہاں پر، نہ کوئی جگہ ہوگی، تو آپ ظہر کے ساتھ ہی اثر پہلے سے یہ پڑھ سکتی ہیں۔ باقی جمع تاخیر، عصر کے وقت نماز عصر کے ساتھ آپ نماز ظہر، کسی وجہ سے ظہر نہیں پڑھ سکی تو اب عصر کے ساتھ اسے آپ کر لیں۔ اچھا، ابھی آگے چل کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس وے میں پڑھتی ہوں، ذرا طریقہ اور دیکھ لیجئے گا، آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تاخیر کا تو نام سے پتہ چل رہا ہے، تاخیر سے پڑھنا، یعنی اب عصر کا وقت ہے اور ظہر تاخیر سے پڑھی جا رہی، عشاء کے وقت میں اب مغرب تاخیر سے پڑھی جا رہی ہے۔ تو تقدیم میں یہ ہے کہ پہلی نماز کے ساتھ ابھی وہ نماز جس کا وقت نہیں ہوا اسے پہلے سے پڑھ کے گھر سے جانا۔ تاخیر میں یہ ہے کہ کسی وجہ سے کوئی نماز اب جو رہ گئی ہے اس کو اگلی کے ساتھ، اب اگلی کا ٹائم ہے اس کے ساتھ اب جو مس ہو گئی ہے اسے پڑھنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے، اب سنیے گا غور سے، سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، یہ سورج ڈھلنا وہ نہیں ہے جو عصر مغرب کا ہے، ٹھیک ہے، تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے، ظہر کو اب ڈیلے کر دیتے اور عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ ہی جمع فرما لیتے، یعنی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کر دیا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ابھی ظہر کا ٹائم نہیں اس طرح سے شروع ہوا تھا۔ اس کا پتہ کیا ہوتا ہے، جب سفر میں اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں،
اب ہر نماز کے لیے رکنا، سب سواریوں کا اترنا، نماز کے لیے وہاں پہ ٹائم، وضو کوئی کر رہا ہے کوئی نماز، پھر سب کو اکٹھا کرنا، دوبارہ سے سفر کے لیے بٹھانا اور لے کر چلنا، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ بہت آسانی ہے ہمارے لیے دین میں. اب اگر سورج ڈھلنے سے پہلے ہی سفر شروع کر دیا، ابھی زہر کا فرض کریں وقت نہیں تھا، تو اب زہر کے لیے نہیں رکیں گے، عصر کے لیے رکیں گے، اور اس میں عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ ہی ظہر پڑھ لیں گے، دو نمازوں کو ایک طرح سے پڑھ لیں. اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ٹائم ہو گیا ہے ظہر کا، تو ظہر پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور عصر کو اسی وقت یعنی کہ ظہر کے وقت میں ادا کر لیتے تھے. اب آپ عصر کے لیے نہیں رکتے تھے کہ بس ظہر کے وقت ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، پھر آگے جو. میں ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں. سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو نہیں پڑھتے تھے، اس کا بھی جیسے وقت نہیں فرض کرے ہوا، اسے مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما. اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تھے تو اب ظہر کا وقت ہے، اس میں ظہر بھی پڑھ لی اور عصر بھی، دونوں کو ہی پڑھ لیا، اب عصر کے لیے نہیں رکیں گے. اسی طرح جیسے میں نے یہ بتایا ہے، اب یہ مغرب اور عشاء کا ہے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے سفر شروع کر دیا، ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہے، تو مغرب پہ اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلتے جائیں، سفر کرتے جائیں. مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے. اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد اب مغرب کا ٹائم ہے تو پھر مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں، پھر سفر شروع کرتے ہیں، پھر عشاء کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں. اس طرح سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی تائید سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے مزید اس بارے میں حضرت ابن عمر، سیدنا انس رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی روایات مروی ہیں. آئیے جی اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں. سفر میں سنتیں معاف ہیں. حفص بن عاصم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی. اور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، ان کے ساتھ بھی رہا، ان کے ہمراہ بھی رہا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ہمراہ سفر میں رہا. ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سفر میں سنتیں معاف ہیں. ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ سنتیں بھی، نفل، یہ سب معاف ہیں. نفل ہی تو تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل ہمارے لیے سنت. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان مینا میں 2 رکعتیں نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے. حفص نے یہ انہوں نے پوچھا، چچا جان، اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا، اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو کہ میں فرض نماز ہی پوری نہ پڑھ لیتا، لیکن میں وہی پوری پڑھ لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھی. اب ہے جی حضر میں 2 نمازوں کا جمع کرنا. سفر، حضر ایک دوسرے کے الفاظ متضاد جو ہوتے ہیں نا، حضر یعنی کہ عام، قیام، گھر میں، اس کا ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں، میں تھوڑا سا ایک میسج میری طرف سے نوٹ کر لیجئے، چونکہ بالکل آخری چند لیکچرز ہیں اس کتاب کے. تو کل جو ہمارا جمعرات کو درس قرآن جس گروپ میں ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی کے کچھ گروپس واٹس ایپ کی طرف سے وہ بند کر دیے گئے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، تو نیا گروپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا. لیکن ابھی چونکہ کل کلاس نہیں ہوگی، شاید اگلے ہفتے بھی نہ ہو، تو یہ اب کل بھی نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کلاس ہوگی. تو کل بھی ہوگی، پھر آگے بدھ، جمعرات. امید ہے کہ اگلی جمعرات کو ہم اسے کسی حد تک کی ہماری ہوپ فلی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی رہ گیا ایک لیکچر تو دیکھ لیں گے، ادروائز اس ہفتے بھی 2 لیکچرز ہو رہے ہیں، اگلے ہفتے بھی 2 لیکچرز ہو رہے ہیں، بدھ، جمعرات. یہ چیز نوٹ فرما لیجئے، کل بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اسے مکمل کرتے ہیں، بالکل آخر میں ہیں ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کا دوبارہ میں کروانا چاہوں گی. لیکن ابھی مجھے تھوڑی سی مصروفیات ایسی ہیں، مختلف کورسز یا تو شروع ہو چکے ہیں یا پلان ہو چکے ہیں،
تو اس کی ابھی ریکارڈنگ ہی سے فائدہ اٹھائیں. جو لیٹ آئی ہیں آپ کو پچھلی ساری ریکارڈنگز یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں گی. اس کتاب کو ایک بار ضرور پڑھیے گا, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی, چاہے مجھ سے نہ پڑھیں کسی اور سے, لیکن اس کو ایک بار چاہے خود سے آپ پوری بات سمجھ نہیں پائیں گی, یہ میں آپ کو بتا دوں مشکل ہو جائے گی. ایک بار کسی سے ضرور پڑھیں, پھر ایک بار زندگی میں اپنی نماز تجوید اور ترجمہ کے ساتھ ضرور درست کریں, سمجھیں. اور پھر نماز کا طریقہ وہ بھی ہماری ریکارڈنگز یا کہیں سے اوتھینٹک والا. یوٹیوب پر بہت بہت ایسے طریقے ہیں جو کہ میں نے دیکھے ہیں. مجھے ان میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں رائے دوں گی جی یہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اپنی دلیل ہیں, لیکن بعض دلائل کمزور ہوتے ہیں. یہ جو کتاب ہے اسے میں نے جب پہلی بار دیکھا تھا, اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں. موسٹلی احادیث صحیح ہیں یا حسن کے درجے پر ہیں. اور جو باقی آپ کو نماز کے طریقے لوگ کرتے نظر آئیں گے, کچھ تو بالکل ہی غلط ہے, اس میں بدعتیں شامل کی ہوئی ہیں یا اس کا کہیں کوئی حدیث سے بھی پتہ نہیں چلتا. کچھ کا یہ کہ ان کے دلائل کمزور ہیں. تو یہ اب آپ کے اپنا ہے, میں ان چیزوں پہ بحث نہیں کرتی, میں صحیح وہ غلط یا یہ, میرے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. میں نے ایک چیز پہ مجھے اطمینان ہے, قرآن اور سنت, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک کتاب ہے, وہ بات کی جا رہی ہے. میری بھی کچھ کمی بیشی تھی نماز میں نے اس بک کو پڑھا, مجھے بہت فائدہ ہوا, مجھے لگا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. ہر بات کی, یہ جو لکھنے والے ہیں وہ ہر بات کی قرآن اور سنت سے, قرآن اور حدیث سے آپ کو حوالہ دے رہے ہیں, اور احادیث بھی صحیح اور حسن کے درجے کی ہیں. کوئی بھی دلیل کمزور نہیں ہے. تو اسے خود بھی ایک بار ضرور پڑھیں, یہ پورا کورس کریں ہمارے گروپ سے یا کہیں اور سے, اور اپنے پیاروں کو بھی ریکمینڈ کریں. نماز کی اہمیت کو جانیے. ابھی میں نماز کی اہمیت پہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتی ہوں, شاید شروع کے 1-2 لیکچر میں آپ سے بات چیت ہوئی ہوگی میری. اس میں زیادہ یہ میرا نماز کے بارے میں, اس کتاب کے بارے میں ہی زیادہ تر میں بات کرتی ہوں. تو نماز کی اہمیت پہ تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. وہ آپ قرآن مجید سے جڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا نماز کی کیا اہمیت ہے. تو وہ جب آپ وہ جانیں گے تو خود ہی شوق پیدا ہوگا کہ میں اپنی نماز درست کروں. آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی چیز ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے, محبت ملتی ہے. کیا تھا اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. کیا ہے نماز میں کہ صحابہ کرام, بہت سے صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے دی لیکن نماز نہیں توڑی, اسی حالت میں شہید ہو گئے. تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا پتہ کرنے کی, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, تھوڑی محنت کیجیے. زندگی میں ایک بار یہ کورسز سارے جو اس گروپ میں ہو رہے ہیں نماز سے متعلق, وہ مختصر ہیں, کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں. ان کو خود بھی کیجیے, اپنے پیاروں سے بھی شیئر کیجیے. آئیے دیکھتے ہیں جی حضر میں آپ کو بتاتی چلوں, یہ بھی بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. ایک فرقہ ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اجازت ہے, ضروری نہیں کہ سفر میں قصر کی جائے, آپ عام روٹین میں بھی قصر کر سکتے ہیں, کوئی وجہ ہے تو اس طرح سے. لیکن اسے اپنی عادت نہیں بنا لینا. بس میں اتنا عرض کروں گی, نہ میں کسی پہ تنقید کروں گی. آپ کے سامنے یہ بک جو ہے, یہ بک اتنا سالڈ ہے, اتنے اس کے دلائل سٹرونگ ہیں کہ مجھے لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا, حالانکہ کوئی وہاں پہ نہ دشمن کا خوف تھا نہ سفر کی حالت. راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. انہوں نے جواب دیا, جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا, مجھ سے پوچھا, اسی طرح میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تھا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر عام حالات میں, امن میں, ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نہ انہوں نے ڈیلی بیسس پہ ایسا کیا, نہ ہم نے ایسا کرنا ہے. آگے کیا ہے جی, عبداللہ, یہ ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابن عباس نے یہ بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے. کسی نے کہا نماز مغرب کا وقت ہو چکا. آپ نے فرمایا مجھے سنت نہ سکھاؤ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا, یہ جو عبداللہ تھے, مجھے شبہ ہوا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا. انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہوتا تھا, ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو
یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا. نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. ان روایات سے معلوم ہوا کہ شدید ضرورت، میں یہ بتا دوں ان کا جو خطبہ ہوگا نا وہ ہمارے ہاں کے علماء کے خطبوں کی طرح نہیں ہوگا، جس میں بعض دفعہ ہم غیر اہم بات، غیر ضروری بات بھی کرتے ہیں، یہ بات بہت لمبی بھی بلا ضرورت کرتے ہیں. تو ان کا خطبہ نہ جانے بہت کتنا اہم ہوگا. ایک تو جو اس پہ وقت بھی لگ رہا ہے اور بیچ میں وہ نماز اس کے لیے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بات پوری ہونی چاہیے. اچھا جی، معلوم ہوا کہ شدید ضرورت اور شرعی عذر کی بنا پر حضر میں کبھی کبھار یہ دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ بغیر عذر کے ایسا کرنا یا اس کو معمول بنا لینا یہ غلط ہے. یعنی ناگزیر قسم کے حالات شرعی عذر میں حالت اقامت میں بھی دو نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، تاہم شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں. جیسے کاروباری لوگوں کا عام معمول ہے کہ وہ سستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے دو نمازیں جمع کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے. ہر نماز اس کے اب جو اس کا وقت ہے نا، مقررہ وقت، اس پر ہی پڑھنا ضروری ہے، سوائے کچھ ایسے ضروری حالات آپ کے سامنے آ جائیں تو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں ادا کرو. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے اب یہاں سے اگلا ٹاپک ہے نماز جمعہ کا، جو کہ خاص طور پہ مردوں کے لیے ہے، لیکن ہم عورتوں کے لیے بھی جو پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی یہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن مختصر جانیں گے. اس کو میں زیادہ اس میں تفصیل سے بات نہیں کروں گی، بس ریڈنگ کروں گی. اور اس لیے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ خود اگر نہیں بھی جا رہی، گھر کے مرد نہیں جا رہے تو بھی ان کی رغبت دلائیں، جا رہے ہیں اور کبھی کبھار جا رہے ہیں تو بھی ان کو اس چیز کا نالج دیں، رغبت دلائیں، یہ چیزیں باتیں ان سے شیئر کیجیے. اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں. گھر میں آپ کے ہسبینڈ تو چلے جاتے ہوں گے، مصروف ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ وہیں قریبی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوں گے. تو بچوں کی جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو تھوڑا سا آپ وقت نکالیں، جمعے کے جمعے آپ چاہے ان کے ساتھ جانا پڑے تو، یا پھر شروع میں آپ یہ تراویحوں کے لیے اگر جاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. پھر کبھی کبھار جمعہ کے لیے ان کو عادت ڈالیں. وہ ایسا سکون وہاں پر اترتا ہے، وہ ایسی خوبصورت بہترین عبادت ہے یہ کہ وہ خود ہی بچے کے دل میں اس کے لیے رغبت و شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں صرف باپ ہی نہیں، ماں کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں، مجھے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی کتنے بڑے عالم دین دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کے نام آج بھی زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں. ان کی جو مدر تھیں وہ اکیلی یہ سارا کچھ کرتی تھی. موسٹلی کے فادرز بچپن میں فوت ہو چکے تھے. ان کی مائیں بہت بہادر عورتیں تھیں. وہ ہر وقت یہ گلے شکوے زندگی کا رونا نہیں روتی تھی. اپنے بچوں کو جو ہو سکتا تھا، باقی تو اللہ کی توفیق سے گھر کا جو بھی لے کر چلتی تھی. بچوں کو علم کا شوق خود بھی رکھتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر شہر میں کوئی استاد موجود ہے تو وہاں لے جاتی تھی، ان کے حوالے کراتی تھی کہ میرے بچے کو قرآن اور حدیث کا بہترین علم دے دیجیے. اور اگر کوئی شہر میں بہت اچھا استاد موجود نہیں تھا، یا ابتدائی درجے پہ موجود تھا، اگلے درجے پہ موجود نہیں تھا، یا قریبی شہر میں، ایون دور دراز کے شہروں میں بھی پتہ چلتا تھا، شہرت پھیلتی تھی، خبر پہنچتی تھی فلان شہر میں بہت بڑے استاد ہیں حدیث کے، قرآن مجید کے، تو مائیں بچوں کو وہاں چھوڑ آتی تھی. یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے. کئی کئی ماں ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے، سفر اتنے مشکل تھے، نہ فائنینشلی اتنے سٹیبل تھے، لیکن شوق دیکھیے علم کا، دین کا. اور ہمیں دیکھیں یہ پاس گھر کے مسجد ہوتی ہے اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں. تو صرف باپ کی ذمہ داریاں اس کو ہی نہ یاد کروایا کریں، شوہروں کو ان کے ہی آپ نہ یاد کرواتی رہا کریں. جو آپ کر سکتی ہیں، آپ ہر فیلڈ میں مردوں کا مقابلہ کرتی ہیں عورتیں، میں تو حیران ہوں. حالانکہ مردوں کی الگ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت، جسمانی ساخت، ذہنی ساخت، ان کی ذمہ داریاں الگ دی ہیں. عورتوں کو الگ ساخت دی ہے، الگ ذمہ داریاں دی ہیں. پتہ نہیں ہم کیوں ان سے مقابلہ کرتی ہیں. بہت سارے معاملات میں تو عورتیں افضل ہیں مردوں سے. پتہ نہیں کیا کمپلیکسز پال لیے ہم عورتوں نے. تو یہ کانفیڈنٹ رہے اپنی عورت ہونے پر، خوش ہوں. ٹھیک ہے مشکلات ہوتی ہیں، کس کی نہیں ہے. مردوں سے پوچھیں، وہ اپنا رونا روئیں گے کہ مرد ہونا بڑا مشکل ہے. تو ان چکروں میں نہ پڑا کریں. مرد ہے یا عورت، مقصد زندگی کا فکس کریں. کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا. کس طرح سے؟ وہ آپ بہت طریقے ہوتے ہیں. دنیا کا کام بھی کر رہے ہیں، اس میں مقصد آپ کا رب کو راضی کرنا ہو. کوئی کام کر رہے ہیں، دیکھ لیں میں حلال ہے کہ حرام ہے، وہ دیکھ لیں. پھر میں کس طرح اللہ کو راضی کر سکتی ہوں، کس طرح اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے سکتی ہوں.
تو صرف مردوں کو ہی نہ آپ کہا کریں. اچھا پھر مردوں کو ہم نے ہر فیلڈ میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہر فیلڈ میں. اور اب تو بیٹیاں زبان چلاتی ہیں شوہروں کے آگے، شوہروں کی قدر ہی نہیں رہی. چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. اتنا افسوس ہوتا ہے وجہ سن کر. تو برداشت ہی ختم ہو گئی ہے. اور تو اور ماں باپ بیٹیوں کو یہ کہہ کے پڑھاتے ہیں کہ شوہر تو اچھے ملنے ہی نہیں ہے، تو پڑھو، اپنی جاب کرو، انڈیپینڈنٹ ہو. یہ علم کا مقصد یہ نہیں تھا. علم کا مقصد چاہے دینی ہے چاہے دنیاوی ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اپنی مقصد حیات کو پہچاننا ہے. چاہے آپ کوئی بھی طرح کا علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو آپ اللہ والے ہیں. لیکن ہم نے تو پیسہ کمانا ہے یا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. شوہر کو تو برداشت ہی نہیں کرنا. شوہر کے گھر والے تو دور کی بات ہے، اس کو سب کے سامنے سنا دیں گی، اس کو کھری کھری سنا دیں گی کہ میں تمہاری محتاج نہیں ہوں. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں ڈپینڈنٹ ہوں تم پہ، تو یہ تم بھول جاؤ. یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی عزت ہی آپ لوگوں نے ختم کر دی، آپ بھول گئی ہیں. اپنی بیٹیوں کی تربیت ٹھیک کیجئے. علم حاصل کرنا لازمی ہے، بالکل سب بیٹیاں علم حاصل کریں، اسکل بھی حاصل کریں، شریعت کی لمٹس میں رہتے ہوئے علم بھی حاصل کریں، جاب بھی کریں. لیکن شوہر کی عزت احترام کرنا نہ بھولیے. وہ علم بالکل بیکار ہے جس سے آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں، اپنے شوہر کو عزت دینا بھول جاتے ہیں. میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، آپ کا علم بالکل بے فائدہ ہوا، چاہے وہ دینی ہے چاہے دنیاوی. آپ کو پتہ ہی نہیں شوہر کی کیا کیا مقام ہے، اس کا اتنا احترام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے. آپ عورتوں نے شوہروں کو گھروں میں بے وقت کر کے رکھ دیا ہے. پہلے اپنی نظر میں گرایا، کوئی نہ لہجے میں احترام نظر آتا ہے، پھر اپنے بچوں کی نظروں میں گرا دیا. اگر شوہر سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، آپ سے نہیں ہوئی، مجھ سے نہیں ہوئی، سب سے ہوتی ہیں. ہمیں بھی تو برداشت کرتے ہیں، ہمیں ہمارے گھر والوں نے برداشت کیا. کتنی بری بری عادتیں ہوتی ہیں ہماری. کبھی غور کریں، ہماری بہت سی عادتیں، رویے، ہم اتنی موڈی ہوتی ہیں، ہم عورتیں موڈ سوئنگز اتنے ہوتے ہیں ہمارے، اتنی جذباتی ہوتی ہیں، جذبات کو کبھی صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتی ہیں. ہمیں بھی تو یہ مرد برداشت کرتے ہیں، بیچارے ڈرتے رہتے ہیں ہم سے، پتہ نہیں کب ناراض ہو جائیں. ہمیں ہمارے ماں باپ نے برداشت کیا، ہمیں ہمارے بہن بھائیوں نے برداشت کیا، اب ہمارے شوہر ہمیں برداشت کر رہے ہیں، تو آپ بھی کیجئے، اور محبت سے کیجئے، شکر گزاری سے کیجئے. اس لیے نہیں کہ برداشت برائے برداشت. شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. آج کل کی بچیوں پہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اندازہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو. جاتا ہے تو جائے، طلاق لے لیں گے، مجھے کیا کمی ہے، مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ اسکل دیا ہے، میں تو لاکھوں کما رہی ہوں. آپ کی اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ لمبی بحث ہے، میں نہیں کہتی نہیں شادی کرتی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. نہیں بن رہی، شوہر ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، نہیں بن رہی، چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں. میں ان شوہروں کی بات کر رہی ہوں جو مظلوم ہیں، عورت کے ڈسے ہوئے، ماں اور بیوی کے درمیان میں پستے ہوئے شوہر، ذہنی مریض بنتے ہوئے شوہر. پھر کبھی تعریف نہیں کریں گی. تعریف کریں گی تو اپنے ابا جان کی کریں گی، اپنے بھائیوں کی کریں گی، آگے سے اپنے بیٹوں کی کریں گی، شوہروں کی نہیں کریں گی. قدر کب کریں گی؟ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے ظلم سہتے ہوئے، آپ کی طرف سے قدر کا انتظار کرتے ہوئے مر جاتے ہیں شوہر. آپ کی زبان سے شکر گزاری کے کلمات نہیں نکلتے. اتنا کچھ ہے جو آپ نے شوہر کے گھر آ کے دیکھا، جو باپ کے گھر میں نہیں تھا، لیکن آپ نہیں کہتی ہیں، نہیں ذکر کرتی ہیں. تو جہاں اتنا مقابلہ کیا ہے مردوں سے، وہاں یہ بھی کریں، جمعے کے لیے بچوں کو لے کے جائیں، آپ وہاں پر نماز پڑھوائیں ان کو. 7 جگہ ہے تو خود بھی پڑھ لیں، خواتین کی نہیں ہے تو باہر بیٹھ کے انتظار کر لیں، گھر آ کے اپنی ظہر پڑھ لیں. تو ان کاموں میں بھی آئے نا آگے، دینی کاموں میں بھی. ہر کام میں مردوں کا مقابلہ ہم عورتیں کرتی ہیں، تو دینی معاملے میں بھی بچوں کو تعلیم دلوائیں. صرف آن لائن ہی، فزیکل پاسبل ہے تو جائیں وہاں پر. بچوں کو اکیڈمی کے لیے کتنے پیسے بھی بھرتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھے بھی رہتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں. دوسرے شہروں میں جانا پڑے، وہاں جا کے شفٹ ہو کے پڑھاتے ہیں. کچھ دین کے لیے بھی کریں، اس میں بھی آئے مردوں کا مقابلہ کریں. بلکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو. اس میں کوئی مرد عورت کی کوئی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن مجید سے جڑیے. قرآن مجید آپ کو آپ کی شناخت کروائے گا، آپ کون ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کتنی اہم ہے. پھر آپ کو رشتوں کی بھی پہچان کروائے گا.
پھر قرآن مجید آپ کو اتنا سکون دے گا، اتنی بے نیازی دے گا کہ لوگ آپ کی وہ آپ کو ویلیو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا، آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہو جائے گا۔ آپ کو فکر ہوگی کہ میری طرف سے تو نہیں کمی رہ رہی، میں اپنے رشتوں کو وقت دے رہی ہوں، توجہ دے رہی ہوں، احترام دے رہی ہوں، فار گرانٹیڈ تو نہیں لے رہی، نہ شکری نہ قدری تو نہیں کر رہی ہوں۔ آپ کی سوچ پھر بدل جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے اس بندے پر جسے اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، جسے اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھائیں۔ نادان ہیں وہ لوگ، غلط ہیں وہ لوگ جو کہ دوسروں کی غلطیاں دیکھتے رہتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ جی میں تو غلط نہیں تھی، انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں ریئیکشن میں ایسے کرتی ہوں، میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں، میں یہ میں وہ۔ سب باتیں ٹھیک ہیں، قرآن مجید سے جڑیے، قرآن مجید آپ کو آپ کے ایموشنز کو ڈائریکشن دے گا کہاں لگانے ہیں۔ میں خود بہت ایموشنل ہوں، میں اتنی جذباتی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن ان جذبات کو ان دنیا اور دنیا والوں سے ہٹا کر دین کے راستے میں لگا دیجئے، دین کے لیے فکر کریں۔ دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دین والوں کے ساتھ آج ہمارے مسلمان بھائی غزہ میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو یہ گھر والوں سے نظر ہٹائیں۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا، شوہر ایسے ہیں ویسے ہیں، بچوں کو آپ سارا دن ان کے خلاف، اب میں کیا کہوں، پتہ نہیں آپ کس جائز بھی کہتی ہوں گی کہ بچوں سے نہ کہا کریں۔ جو عورت اپنے شوہر کے بارے میں چاہے صحیح بات بھی کر رہی ہے وہ بچوں سے کہتی ہے، آج بچے اس شوہر کا اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے، کل یقین کیجئے میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں، وہ اس عورت کا بھی احترام نہیں کریں گے چاہے وہ ان کی ماں ہے، کیونکہ آپ نے انہیں احترام کرنا نہیں سکھایا۔ آپ کو اپنے سسرال والوں سے، شوہر سے غصے ہیں، گلے ہیں، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، زیادتیاں ہوتی ہیں سسرال میں، شوہر کی طرف سے سب سے زیادہ ناقدری ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے سلوشن کی طرف آئیں۔ یہ نہیں کہ سارا دن رونا پیٹنا لڑائی جھگڑا، بچوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، لمبے لمبے فون ماں کو کیے جا رہے ہیں، دوست کو کیے جا رہے ہیں، یہ سلوشن نہیں ہے۔ تو سلوشن کی طرف آئیں، کوئی نکلتا ہے تو آئیں ڈسکس کریں، نہیں نکلتا تو صبر کریں، قرآن مجید سے جڑیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ بس مختصر یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، میں واپس اپنے اس ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں اور میں اس کو بہت جلدی پڑھ رہی ہوں، تو اپنے بچوں کو جمعہ کے لیے خود لے کر جانا پڑے تو خود بھی لے کر جائیں۔ جمعے کی فرضیت، اچھا جمعے کے دن کی فضیلت، ابھی تو میں ادھر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے پڑھ دیا ہے شاید آپ سے کہ میں ادھر آ گئی تھی، چلے دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ نیچے یہ صحیح مسلم، سب ریفرنس ہر بات کی، جو نمبر دیا ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا سرکل میں 1 2 3 4، یہ نیچے دیکھ لیا کریں۔ جمعے کی فرضیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے اہل ایمان جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبہ اور نماز مراد ہے، کی طرف دوڑو، اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الجمعہ۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، سیدنا ابو الجعد دمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ لے کر بڑے پیار سے آپ سٹیٹس پہ بھی لگا سکتی ہیں، اپنے گھر کے مردوں سے بھی شیئر کر سکتی ہیں۔ اور یہ نا جب آپ انہیں نماز کی طرف بلائیں، جمعے کی طرف بلائیں، کسی اچھے کام کی طرف، تو حکمت سے کام لیا کریں۔ جیسے مجھے کبھی میسیج ایسے آیا کرتے تھے، جی ان کو اتنی بار کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اب یہ مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ تنگ پڑ جاتے ہیں، اب تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز کچھ مت کہا کرو، برا محسوس ہوتا ہے ہمیں، بار بار نہ کہا کرو۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا، اس میں حکمت چاہیے ہوتی ہے، تو حکمت کے بغیر تو علم ادھورا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت دے، قرآن اور سنت سے جڑیں گے تو حکمت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر جمعے سے پیچھے رہتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے۔
لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان شروع ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے کچھ مسائل ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض ان پر فرض نہیں ہے، یہ مستثنا ہے، اگر چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دیہاتیوں پر بھی نماز جمعہ فرض ہے کیونکہ انہیں اس عام حکم سے مستثنا نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد جائے، سوار ہو کر نہ جائے، امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے۔ اب اس لغو بات میں بہت کچھ شامل ہے، ایون اس میں وہ چیز بھی شامل ہے، اگر کوئی خطبہ ہو رہا ہے اور کوئی شور کر رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں نا خاموش رہو، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی کہنا نہیں ہے، تو اسے ہر قدم پر ایک برس کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یہ چیزیں شیئر کریں نا، یہ والی ڈرانے والی باتیں بعد میں کیا کریں، پہلے کہ نماز پر، نماز جمعہ پر اجر کتنا ہے وہ شیئر کیا کریں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، مونچھیں کترائے، ناخن کٹائے، زیر ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے، پھر اپنا تیل یا اپنے گھر والی کی خوشبو سے خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے مسجد جائے، وہاں دو آدمیوں کے درمیان یعنی کہ پھلانگتا ہوا نہ جائے، کسی اور کی جگہ اس طرح نہ لے، بلکہ جہاں جگہ ملے اس پر اکتفا کرے، پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، پھر دوران خطبہ میں خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک پچھلے یہ سارے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں نا جب اس طرح کی احادیث مبارکہ آتی ہیں ان کے آگے کچھ تفصیل ہوتی ہے، اب چونکہ یہ حدیث کی کلاس نہیں ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کے کوئی حقوق میں کمی بیشی کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ جن پہ توبہ بھی نہیں کی، یا کسی انسان کا آپ نے حق روکا ہوا ہے، اس کی حق تلفی کی ہے، دل آزاری کی ہے، اور آپ اس طرح سے یہ فرائض ادا کر رہے ہیں جتنے بھی ہیں، تو وہ پھر فرائض کا اجر آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا۔ یہ چیز میری نوٹ فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد جو سب سے بڑا جمعہ پڑھا گیا وہ یہ جسے ہم بحرین پڑھتے ہیں نا، یہ بحرین ہے کہ گاؤں جواسا میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے، اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقی الخدمات کے علاقے میں بنو بیادہ کی بستی حزم النبیت جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی اس میں جمعہ قائم کیا۔ اب دیکھیے جمعے کے دن بارش ہو رہی ہو تو نماز جمعہ کے متعلق بھی یہ ہے، صلو فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو، کہنا اور نماز گھروں میں پڑھنا درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جمعے کے دن عید ہوئی تو انہوں نے کافی دیر سے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر جب حضرت ابن عباس کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ ابھی اس کو میں بتاتی ہوں یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے، ادھر نیچے دیکھ لیں۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج، جہاد وغیرہ کے لیے سفر کیے، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی اہل سفر نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، اس کے بجائے ظہر کی نماز پڑھی۔ اچھا جی، گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اس میں یہ بڑا نا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ یہ اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے یا کپڑے کے ساتھ یہ جو رانے ہیں ہماری ان کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بندہ بیٹھ جائے، اس میں بڑی ریلیکسنگ سی پوزیشن بن جاتی ہے، بندے کو عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ جس چیز سے بھی منع کیا ہوتا ہے یا جس چیز کا حکم دیا گیا ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، بعض دفعہ تو ہمیں پتہ چلتی ہے جی یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، تو بعض دفعہ نہیں بھی پتہ چلتی، تو بس ہمارا ایمان ہے اور ان پر عمل کریں، پتہ چل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ علاوہ ازیں اس حالت میں اکثر آدمی گر بھی پڑتا ہے، اور یہ تہبند پہنی ہوتی تھی تو اس صورت میں شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے،
اور وہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے. جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی. سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن یہ ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے. دیکھیں دونوں قابل احترام ہیں. اور یہ پہلے جو صحابی تھے انہوں نے دوسرے ان کو جو کہا، تو اس میں جو یہی ہمیں علماء سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحابہ تھے یہ سنت کے معاملے میں اتنے ٹچی ہوتے تھے. ایک تو خود بھی سختی سے اس پر عمل کرتے تھے، اور کوئی نہ کر رہا ہوتا تھا تو بہت یہ ٹچی ہو جاتے تھے، برا مناتے تھے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی. آگے چلتے ہیں. اور جب کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ میں آپ سے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو خطبے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ جاتی ہیں. یہ سورۃ الجمعہ کی، ٹھیک ہے، یہ آخری آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. معلوم ہوا کہ بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا. آپ کے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں حلقہ بنا، اس کی بھی بہت ساری اس میں بھی مصلحتیں ہیں. کچھ تو پتہ چلتی ہیں، کچھ نہیں بھی پتہ چلتی. اب وہ حلقہ بنا کر وہاں پر بیٹھنے میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں یا کوئی اس میں کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو اب وہ جب انسان وقت سے پہلے آ کر کسی اور چیز پہ وقت لگائے گا، انرجی لگائے گا، تو پھر جو اصل مقصد ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں جمعہ، وہ اس میں آپ اس کو توجہ نہیں دے سکیں گے. اکثر ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ بذات خود وہ غلط نہیں ہوتی، بری نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کسی فرض کام یا اس کام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس میں کمی لے کر آتی ہیں جو کہ زیادہ اہم ہے. جیسے کچھ لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ساری رات بھی جاگ لیتے ہیں، پھر انہیں نیند آ جاتی ہے، فجر مس ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں، اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تہجد غلط ہے، وہ تو اتنی خوبصورت عبادت ہے، لیکن ہمارا طریقہ غلط ہو گیا نا. تو پھر آپ اس طرح سے کریں، یا تو پہلے نیند لیں تاکہ آپ کو پھر، اور آپ اس طرح اٹھے ہیں پہلے تہجد، اس کے بعد پھر فجر پڑھ کے پھر جو بھی کرنا کریں، یا پھر آپ یعنی کہ آپ اپنا کچھ اس طرح سے پلان کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز رہ جائے اور آپ تہجد کے باقاعدہ نمازی بن چکے ہیں. اب وہ بعض دفعہ وہ چیز بذات خود غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال ہمیں نہیں کرنا آ رہا ہوتا، اور اس کی وجہ سے کسی زیادہ اہم چیز کو یا فرض چیز کو اس میں کوئی ایشو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کمی آ رہی ہوتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید سردی میں جمعے کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور شدید گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور غصہ سخت ہو جاتا، جوش میں آ جاتے، گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہو. اور فرماتے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. یہ کہتے ہو آپ اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ملاتے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز میں کئی بار آپ سے اکثر شیئر کرتی ہوں، سیرہ میں بھی، قرآن مجید میں جب آیات مبارکہ متعلقہ آتی ہیں، کتنا تحمل سے خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر ہر بات ادا کرتے، ہر لفظ سب کو کلیئر سمجھ آ رہا ہوتا تھا. کہ بعض دفعہ کوئی ضروری بات کو 3 بار بھی تکرار کرتے تھے، لیکن وہ موقع اور تھا، یہ موقع اور ہے. اب اس میں وہ ایک آپ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ان کے خطبے کے مطابق جوش میں آتے تھے، اور یہ یہاں پر ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں قدم قدم پر بلا ضرورت جوش سے ایک عام سی بات ہوتی ہے جو میں اکثر حیران ہو رہی ہوتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ نرمی سے اور ہلکے انداز سے اگر کی جائے تو زیادہ پر اثر ہو. ہم بلا وجہ ممبروں سے زور لگا لگا کر، یا بہت سارے علماء کرام ایسے ہی بہت زیادہ زور لگا کر، کبھی کسی پہ تنقید کر، کبھی کسی فرقے کو کافر کہہ، تو ایسے ہی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو حکمت ہونی چاہیے کہاں پر کس انداز سے بات کرنی ہے. بس اتنا ہی میں یہ کہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے ساتھ جتنی نماز پالو وہ پڑھو، جو رہ جائے اسے پورا کرو. لیکن جمعے کے بارے میں حکم یہ ہے، اگر جمعے کی نماز میں سے 1 رکعت امام کے ساتھ ملے تو اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا کر نماز جمعہ پوری کر لے، اور اگر دوسری رکعت بھی نہ پا سکا تو پھر 4 رکعت پڑھے گا، پھر تو چلا گیا وہ اس کا جمعہ. ٹھیک ہے، یہ جمعے کی الگ سے ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے. ویسے یہ مردوں کے لیے آپ بھی اس کو دیکھ لیں. اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی 1 رکعت پائے
2 ہے نا تو اس میں سے 1 رکعت پائے لیٹ آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے بعد میں، تو اس کا وہ جمعے کا اجر پائے گا. لیکن اگر وہ دوسری بھی چلی گئی ہے تو پھر وہ اب ظہر پڑھے. جس نے جمعہ کی 1 رکعت پا لی تو اس نے جمعہ پا لیا، لیکن فوت شدہ رکعت کی قضا دے گا بعد میں. ان روایات سے معلوم ہوا کہ 1 رکعت بھی نہ پانے والا اب 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا کہ جی میں لیٹ ہو گیا تھا، یہ سارے بیٹھ گئے تھے، اب اس کے وہ جمعہ والا چلا گیا ہے تو باقی نمازوں کا اور ہے. یہ جمعے کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، بلکہ 4 رکعت پوری اب وہ ظہر پڑھے گا، اب اس کی ظہر ہوگی، جمعہ نہیں ہے. دوران خطبہ میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص سیدنا سلیق غطفانی مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ہے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو. پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا جب تم میں سے کوئی ایسے وقت پہ مسجد آئے کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. جمعے سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جتنے آسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، مگر کم از کم تعداد یعنی تحیت المسجد والی 2 رکعتیں ضروری ہیں. گردنیں پھلانگنے کی ممانعت. سیدنا عبداللہ ان سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے اس عمل سے لوگوں کو تکلیف دی ہے. معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. جمعے کے لیے پہلے آنے والوں کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چیز لکھیں، اسکرین شاٹ لیں، اپنوں سے پیاروں سے شیئر کریں. فرشتے جمعے کے دن، اور نیچے ریفرنس مل جائے گا آپ کو، مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا اسی طرح ترتیب سے نمبر وار لکھتے جاتے ہیں. جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حرم کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے. پھر جو بعد میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کعبہ کی طرف قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آنے والے کو دمبا بھیجنے والے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے. پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر یعنی کہ جو ان کا وہ ہوتا ہے لکھے ہوئے اور آج سے رجسٹر بھی کہتے ہیں لپیٹ لیتے ہیں، خطبہ سننے لگتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں نماز کی حالت میں کھڑا اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے. بعض کے نزدیک یہ عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے، بعض کے نزدیک سارا دن جمعہ میں کوئی بھی ہے. دیکھیں ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہم تو کمزور انسان ہیں. آپ شوق رکھتے ہیں تو اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس گھڑی سے ملا دے. نہیں تو آپ ویسے بھی دعا کریں، دعاؤں کی عادت ہوگی نا، جس شخص کو بہت زیادہ مانگنے کی دعاؤں کی عادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ گھڑیاں بھی اس کو نصیب کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک کے درمیان میں ایک یہ بھی گھڑی ہے، اور ٹھیک ہے، اور باقی اور احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور بھی پتہ چلتا ہے. خطبہ جمعہ کے کچھ مسائل ہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھتے، خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اوسط انداز کی، خطبہ بھی اوسط انداز کا ہوتا تھا، بہت طویل نہیں ہوتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایسی چھوٹی سی ایک بریک ریسٹ کے لیے، اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے. اچھا جی، اس حدیث میں بالترتیب 5 چیزوں کا ذکر ہے: اونٹ، گائے، دمبا، مرغی اور انڈا. اس کی صورت یہ ہوگی کہ جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے لے کر خطبہ جمعہ کے آغاز تک کے وقت کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. جو شخص پہلے حصے میں مسجد پہنچا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور اس طرح سے. اچھا جی، ایک قول کے مطابق قبولیت کی گھڑی نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ دانائی کی علامت ہے، دانائی کی علامت ہے. اور ہمارے ہاں یہ اب ایسا نہیں ہوتا، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے. لہٰذا نماز طویل کرو اور خطبہ مختصر کرو. اب نماز کی بھی پیچھے ہم تفصیلات پڑھ کے آئے ہیں، کتنی کیسے کب طویل کرنی ہے. آپ خود بھی بعض دفعہ مختصر فرما دیتے تھے. میں جمعے کی بات نہیں کر رہی، جب پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، کیونکہ تب خواتین بھی ساتھ آئی ہوتی تھیں. اور جب ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت لمبی عشاء کی نماز
اس میں ماشاء اللہ سورۃ البقرہ اور بھی بہت کچھ اس طرح سے وہ پڑھایا کرتے تھے. تو ایک شخص نے کمپلینٹ کی کہ وہ ایج بھی زیادہ تھی اور وہ سارا دن ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اونٹ چرائے ہوتے ہیں، چرائے نہیں، یہ جو اونٹوں کو ان کے لے کر ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، تو اتنا تھک گئے ہوتے ہیں کہ لمبی نماز نہیں پڑھ پاتے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خفا ہوئے تھے. تو یہ ساری حکمتیں اگر آپ پیچھے سے میرے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے. اسی طرح قرآن مجید کا بھی ہے. ایک آیت میں جب ایک بات قرآن مجید میں ایک جگہ آتی ہے اس کا کانٹیکس اور ہوتا ہے، دوسری جگہ آتی ہے اس کا دوسرا ہوتا ہے. تو صرف اتنی حصے کو اگر آپ فالو کریں گے تو غلط بھی فالو کر سکتے ہیں. پتہ ہونا چاہیے کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اور پیچھے کب کب کہاں کیسے بات ہو چکی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے. اچھا جی، اسے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے خطبے میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو یہ صرف نصیحت کے طور پہ بھی اگر کہیں نا چپ رہو تو یہ بھی لغو کام ہے. یہ میں پہلے عرض کر چکی ہوں. اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبہ میں سامعین کو آپس میں کسی قسم کی بات کرنی جائز نہیں ہے. بہت خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے. البتہ خطیب اور سامع ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھے. نافع سے پوچھا گیا کیا صرف جمعہ میں منع ہے؟ تو نافع رحم اللہ فرمانے لگے جمعے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ بشر بن مروان کو جمعے کے دن ممبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس طرح سے. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے. اچھا جی، یہ کچھ لوگوں نے نا ظہر احتیاطی نکالی ہوئی ایک چیز، یہ بدعت ہے. اب پڑھتے ہیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. یہ آخری ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں. بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ وہ بھی پڑھ لیا ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں ہے. ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد احتیاطاً ظہر کے فرض پڑھنے والوں اور اس کا حکم دینے والوں یہ والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. معاذ اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے؟ جو بعد میں آنے والے لوگوں نے اسے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے. احتیاطی ظہر پڑھنے والوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. تو یہ جو احتیاطی طور پہ ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں جمعے کے بعد، یہ چیز بدعت ہے. محض جمعے کے دن روزہ رکھنا، یہ غور فرمائیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزے کے لیے اور جمعے کی شب یعنی کہ جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے. صرف جمعے کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے نہیں، یہ منع ہے. اور جمعرات اور جمعے کے درمیان میں شب بیداری اور عبادت کرنا کیوں منع ہے؟ اس کی ایک تو حکمت یہ ہے کہ ہم اگر ساری رات جاگیں گے اور پھر روزہ رکھیں گے تو ہم جمعے کے دن جو اصل عبادت جس کا اتنا اجر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی یہ عبادت، تو پھر ہم اس نہ ہو سکتا ہے کہ ہم جا سکیں یا جائیں گے تو وہ انرجی نہیں ہوگی ہمارے پاس، نہ توجہ دیں گے، نہ خطبہ سنیں گے، نہ جلدی جا سکیں گے، تو پورا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو جس چیز سے منع کیا ہے ضروری نہیں وہ ہر چیز، ابھی میں نے پیچھے اس کی تفصیل آپ سے عرض کی ہے. جمعے کی اذان، سیدنا سعید بن زید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور سیدنا عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں جمعے کی اذان اس وقت ہوتی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا. یہ آخری ہے جی. جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا ایک جگہ ہے وہاں پر ایک اور اذان دی جانے لگی. پہلے وہاں پہ دی جاتی تھی. امام بخاری فرماتے ہیں وہ مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے. مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک اذان ہے. عام طور پر مساجد میں خطبے کی اذان سے پہلے دی جانے والی اذان کا ثبوت یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے اجتناب کرنا چاہیے. جمعہ کے دن اذان جمعہ ممبر کے پاس ہونی چاہیے. یہاں پر دیکھتے ہیں جی جمعہ کے دن اذان عثمانی کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اور اس کی آبادی، یہ جتنا اب مسجد نبوی کا ہے نا، یہ پورا ایریا، پورا شہر اتنا ہوتا تھا.
لوگوں کو آسانی سے اذان کا پتہ چل جاتا تھا، لیکن عہد عثمانی میں آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ اذان کی آواز سن نہیں پاتے تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ مسجد میں بر وقت پہنچنے سے رہ جاتے تھے۔ اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر زورا کے مقام پر اذان دی جاتی تھی، اس کی کچھ ہی دیر بعد مسجد نبوی میں دوسری اذان ہو جاتی تھی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اقدام تھا یہ بدعت نہیں ہے، لیکن اس پر عمل ان اسباب اور حالات کے ساتھ مشروط ہوگا جس پر انہوں نے ابتدا کی تھی، اور وہ لوگوں کی کثرت ان کے گھروں کا مسجد سے دور ہونا ہے، جس کی وجہ سے اذان مسجد کی آواز ان تک نہیں پہنچی تھی۔ تو انہوں نے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ یعنی بازار میں انہیں اطلاع دینے کے لیے اصل اذان سے کچھ دیر پہلے اس کا سلسلہ چلایا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہی اسباب ہونے چاہیے، یہی شرائط ہوں گی، تو جبکہ عام طور پر جمعہ کے دن مساجد میں پہلی اذان کے نام سے دی جانے والی اذان مذکورہ اسباب اور شرائط نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو یہ اذان عثمانی ہے نہ اذان محمدی، اس لیے اسے مسنون اذان کہنا مشکل ہے۔ اچھا جی، کل انشاءاللہ تعالی نماز عیدین یہ ہم دیکھیں گے، اور بس کل کی میں پھر بتا دوں، کل کلاس ہو رہی ہے، اور اگلے ہفتے بھی بدھ اور جمعرات کو 2 کلاسز ہوں گی لگاتار انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ اگلی جمعرات کو ہمارے یہ بک، ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے جی، ٹائم ہو چکا ہے کلاس کا، میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں۔ سبحان